اور ہمارے یہ مطالبے پاکستان کی بقا کے مطالبے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں کی بہتری پاکستان کی بہتری، کراچی کا امن براہ راست پاکستان کا امن ہے. کراچی کی خوشحالی براہ راست پاکستان کی خوشحالی ہے. کراچی کا استحکام براہ راست پاکستان کا استحکام ہے. اور ہم اس حوالے سے اگر اس کے لیے ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا پڑا ہم کریں گے. میں فاروق ستار بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی دیکھیں، میرے خیال میں یہ بجٹ کا موقع اہم موقع ہوتا ہے، اور اس پر حلیف جماعتیں خاص طور پر جو کسی کے ساتھ الائنس میں ہوتی ہیں، کسی بڑی جماعت کے ساتھ جس کا حکومت میں بڑا حصہ ہوتا ہے، اس سے بجا طور پر کچھ گلہ اور شکوہ بھی کرتی ہیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں، اور پھر ان کے اوپر یہ اصرار بھی کرتی ہیں کہ جو وعدے 2022 میں آپ نے کیے تھے، 2023 میں کیے تھے، 2024 میں کیے، 25 میں، اور ابھی 2026 آ گیا اور ایک تیسرا بجٹ ہے اس حکومت کا، تو میرے خیال میں اب ان وعدوں کو پورا ہونا چاہیے جو عرصہ دراز سے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں حکومت بننے یا انتخابات سے پہلے جو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے درمیان بات طے ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اگر پی ایم ایل این انتخابات کے بعد حکومت نہ بنا سکی اور اپوزیشن میں گئی تو ایم کیو ایم پاکستان بھی پی ایم ایل این کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے گی. اور اگر پی ایم ایل این نے حکومت بنائی اور اس نے چاہا کہ ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو تو ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہوگی. یہ ہم نے انتخابات 2024 کے انتخابات سے پہلے طے کیا تھا. تو یہ اس قسم کی پارٹنرشپ تھی. تو ہم یہ ذرا یاد دلا رہے ہیں اس بجٹ کے موقع پر کہ اگر ایسے دیرینہ تعلق ہوں اور پھر سندھ میں آپ کا کوئی براہ راست اسٹیک ہی نہ ہو اور وہاں 18 سالوں سے بلا شرکت غیر سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی اپنے قد، اپنی حد، اپنے حجم اور اپنے وزن سے زیادہ انہوں نے بلا شرکت غیر زمینوں پر قبضے کیے ہوں، وسائل پر قبضے کیے ہوں، بدترین اور بدعنوان حکمرانی قائم کی ہو، تو پھر اسے کہیں تو لگام دینے کی ضرورت ہے. لیکن ان کی ساری فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، ان کی ساری خواہشات کے آگے ہمیں قربان کیا جاتا ہے. ان کی ساری ناجائز، غیر جمہوری، غیر سیاسی، آمرانہ جو خواہشات ہیں اس کے آگے کراچی کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے. ایک دن اس کا خمیازہ اللہ نہ کرے پوری قوم کو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے جہاں بجٹ میں کراچی اربن پیکیج کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دو بنیادی باتیں ہیں جس پر ہم نے اس وقت زیادہ اصرار کر رہے ہوں، شاید کل ہماری وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو جس کا ہمیں عندیہ دیا گیا ہے، بلکہ وعدہ کیا گیا ہے. تو پھر ہم ان دو باتوں پر خاص طور پر ہمارا اصرار ہوگا کہ 140A مقامی خود مختاری شہری اور بلدیاتی اداروں کو مؤثر، با اختیار و با وسیلہ بنانے کے لیے پاکستان کے 144 شہروں کو خود مختاری دینے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز بنانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی آئینی ترمیم کو 28ویں ترمیم بنایا جائے. اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی ان کو دی جنہوں نے سندھ میں بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی قائم کی، وہاں بھی آپ نے سرنڈر کیا. ان کی ہر جگہ ریڈ لائن آ جاتی ہے، بلیک میلنگ آ جاتی ہے. پھر آپ نے نہروں پر بھی جو ہے وہ سرنڈر کیا. اسی طرح آپ نے 28ویں ترمیم یہ NFC کا مسئلہ تھا اس پہ بھی سرنڈر کیا، اور پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی آپ نے سرنڈر کیا. تو جب سب جگہ آپ نے، تو بھائی سندھ میں واضح طور پر دو سیاسی جماعتیں ہیں اور 88 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر کسی وقت ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھینا بھی گیا تو وہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملا تھا، بیچ میں کسی اور کو ملا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اربن سندھ اپنی جگہ پر انتظامی طور پر، سیاسی طور پر اور آبادی کے طور پر
ایک اکائی ہے، اور کراچی تو پورے ملک کا معاشی مرکز اور ترقی کا انجن ہے، تو کیسے آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہاں کی سڑکیں، یہ ساری باتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو 140A کی ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم پر وزیر اعظم پاکستان یا پھر ڈپٹی پرائم منسٹر، نائب وزیر اعظم پاکستان، فلور آف دی ہاؤس پہ ہمیں ایک ٹائم لائن دیں کہ اگلے اجلاس میں ہماری آئینی ترمیم آئے گی، 28 میں آئینی ترمیم بنے. یہ ہمارا اصرار ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ یہ آنی چاہیے اگلے اجلاس میں، اس پہ ڈیبیٹ ہو اور اس پہ ووٹنگ ہو. اور اگر سندھ کے حکمراں وڈیرے جاگیردار ووٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن پاکستان کے عوام کے سامنے یہ بات آیا ہو کہ جو جمہوریت کی مالا جپتے ہیں، جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، وہ شمولیتی، شرکتی، حقیقی اور صحیح جمہوریت قائم کرنے میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ آمرانہ ہے. دعوے زبانی کلامی ان کے ضرور جمہوری ہو سکتے، لیکن اگر وہ 144 شہروں کو موقع نہیں دینا چاہتے ترقی کا، اور آج جب پاکستان پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس کی سوچ آمرانہ ہے اور کون عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہ طے ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان کو کم از کم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا پہلا سنجیدہ مطالبہ ہے. اور دوسرا، پی ڈی ایم 1 سے لے کر اب تک گورنرشپ ایم کیو ایم کو دی گئی، ایم کیو ایم کی تھی. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا ہے بھائی. اگر بالا ہی بالا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے، آپ کا کوٹا ہے نا، آپ کا گورنر ہے وزیر اعظم پاکستان. اور جو وزیر قانون وفاقی اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا تھا ہمارے اس وقت کے مذاکرات میں جب حکومت، کہ ہم نے تو آپ کے لیے ہی گورنرشپ لی ہے سندھ کی، تو جب بھائی ہمارے لیے لی تو آج ہم سے واپس کیسے لے لی؟ تو ہر حال میں ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر ہونا چاہیے. اور یہ بجٹ سیشن میں ہمیں اپنی گورنرشپ واپس چاہیے ہمیں. اور آج تک کس گورنر کی پرفارمنس کیسی رہی ہے یہ دنیا جانتی ہے. پھر یہ ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو ملتی ہے بجٹ سیشن میں، تو پھر کون گورنر ہوگا؟ یہ بات بھی طے ہے ہماری. تو میرے خیال میں یہ دو بنیادی مطالبے ہیں، یہ ریڈ لائن ہی ہے تقریباً. اور ہم نے کسی کو جب یہ دیا تھا تو انہوں نے بھی لال کلر کے مارکر سے ہمارے ان دو مطالبات کو انہوں نے بھی کلر کیا ہے. تو مطلب انہوں نے نوٹس تو لیا ہے. اب کل کیا جواب آتا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. اسی پر پھر پرسوں بجٹ میں ہمیں پیش ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر ہم فیصلہ کریں گے کل انشاءاللہ. یہ مطالبات تو آپ نے کر دی ہے، یہ نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گورنر سندھ جو ہے اس کی بحالی کے ساتھ بجٹ کی کا ساتھ دینا یا منظوری جو ہماری جڑی ہے. تو کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ تو پھر اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہر فلم میں ایک کلائمیکس آتا ہے نا، اور کلائمیکس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ورنہ کا جواب اتنی جلدی تو نہیں مل سکتا نا. ورنہ تو اسی وقت ہوگا، ورنہ کا جواب تو اسی وقت ہوگا. لیکن ہم نے ریڈ لائن کہاں ہے یار؟ یہ کوئی، ہم ہمیشہ بجٹ پاس کریں، ہم ہر آپ کی قانون سازی پاس کریں، 26 میں آئینی ترمیم میں ہمیں خاموش کرا دیں آگے کے وعدے وعید و تسلیاں دے کر. تو یہ آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی، ایک تصویر ہوگی اور آپ بجٹ پاس کر لیں گے، یہ پرسپشن ہے اور سندھ کے شہر یہی سوچ رہے ہیں. بھائی آپ تجزیہ کریں، آپ کا کام تجزیہ کرنا، تبصرہ کرنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ جا کے گئے، اسکرین پہ جا کے گئے، ہمیں جو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. فاروق صاحب آپ نے کہا کہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کراچی میں گورنمنٹ ہے، اور آپ بلکہ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا لیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور میئرشپ بھی کراچی کے اور حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن میں دھاندلا کر کے. جی سر، سوال لے لیں. جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو آپ سے گورنرشپ چھین لی گئی اور باقی جو یہ قانون سازی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے نمبر گیم ہوتا ہے اور پوری کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر کشمیر کے جو الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دے دی جاتی ہے، اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور کروانے کے لیے بجٹ میں جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو وہ دور کرنے کے لیے تمام ایفرٹس کی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ